جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکیں گے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کس کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ دیکھیں کاشف، یہ اپنی داڑھی نکال کے پھر کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں نا؟ نہیں، تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جاؤ۔ آصف زرداری صاحب 11 سال اندر رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 88 میں وزیر اعظم بنتی ہیں، 89 میں ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوتا ہے، کس طرح سے منڈیاں لگتی ہیں، کہاں کہاں لے جایا جاتا ہے۔ آپ ستادی ہو گئے نا سر، وہ تو پرانی کہانی ہوگی نا۔ ایک منٹ سن تو لو، آئی جی آئی بنائی جاتی ہے، اصغر خان کیس میں پیسے دیے جاتے ہیں۔ سر ستادی ہو گئے نا سر سارے۔ سر خدا کا خوف کرو، کچھ تو ذرا رحم کرو۔ بلاول صاحب نے مٹی پاتی ہے سر، مٹی پاتی بلاول صاحب میں ساری چیز، ان کے فورن منسٹر ہیں، ان کے فورن منسٹر ہیں۔ کاشف، ہم جب تک اپنا جو ہے ماضی کو نہیں دیکھیں گے کہ کتنا تابناک ہے ماشاءاللہ، تو ہم پھر بالکل ماضی یہی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 بچوں کے ساتھ کبھی ایک جیل میں کے سامنے ہوتی تھی، کبھی دوسرے کے سامنے ہوتی تھی، کبھی ایک عدالت میں، صبح سندھ کی عدالت میں، دوپہر پنجاب کی عدالت میں۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ تاریخ ہے پاکستان کی۔ لیکن مجھے بتائیں، اس تاریخ کو جو پیپلز پارٹی جانتی ہے، جس تاریخ کو، اس تاریخ کا جانشین جب کہتا ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ نے اپنا کردار نہیں ادا کریں گے پارلیمنٹ میں، پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکیں گے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت بھی نہیں کر سکیں گے، تو سیدھی سیدھی دھمکی لگا رہے ہیں کہ پھر جنہوں نے کرنا ہے وہ پھر آپ کو ٹھوک ٹھاک دیں گے۔ دیکھیں کاشف، یہ بڑی، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں خدا را پارلیمان میں آ کے تمام معاملات کو طے کیجیے گا۔ یہ پھر وہی ہے کہ جس طرح میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو مضبوط کرو، پارلیمنٹ کو مضبوط کرو، عوام اپنے ہاتھ میں معاملات کو لے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا ضروری نہیں ہے یہ تو دھمکی ہے۔ آپ ایک اچھے وہ ہیں تجزیہ نگار ہیں، آپ جس طرف اس کو کھینچ کے لے جائیں، لیکن سمجھ تو آپ کو بھی آ گئی ہے، سمجھ تو بھائی صاحب کو بھی تھی جب وہ کہہ رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ جمہوری قوتیں کیا اس طرح دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہ یا تو ہماری لائن پہ آؤ ورنہ تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ کون سی ہماری پیپلز پارٹی کی تو دیکھو، آج بے نظیر کی شہادت کا دن ہے، میں ویسے ہی غمزدہ اس لیے بھی ہوں کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو میرے گھر میں ٹھہرتی تھی، اور میں 18 اکتوبر کو بھی ان کے ساتھ تھا کارساز میں، یا 27 دسمبر کو بھی میں ان کے ساتھ تھا، اور میں نے یہ سارا قافلہ دیکھا ہے۔ بی بی کی دلیری کو سلام، بی بی کی عظمتوں کو سلام، بی بی نے جتنی قربانیاں بھوگی ہیں وہ بھی سلام، اور یقین کیجئے گا کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے جتنا سفر 30 سال کی سیاست میں صرف 4 سال بی بی کو اقتدار میں ملا ہے، 26 سال بی بی نے جو ہے جس طرح سے اذیت اور لیکن کھوسا صاحب، جو غلطیاں اس وقت ہوئیں، جو خرابیاں اس وقت ہوئیں، غلطیاں نہیں تھیں، خرابیاں تھیں، اس کو حکومت میں نہیں آنے دینا، اس کو حکومت سے باہر رکھنا ہے، اس کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ زرداری صاحب کا آپ نے خود کہا 11 سال جیل میں رہے، کیسز کا جواب تو ساروں کو دینا چاہیے، وہ ایک الگ سیپریٹ بات ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب اسی چیز کو آج کے دن کے لیے انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں یار اگر ہماری لائن پہ نہیں چلو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو ساری دنیا یاد دیکھے گی؟ نہیں، لائن کے نہیں، انہوں نے کہا پارلیمان میں آ کر ان معاملات کو طے کیجیے۔ اگلا جملہ اصل ہے سر، اگلا جملہ ہے کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے ہم جانتے ہیں، اور اگر آپ نے کردار ادا نہ کیا پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کاشف، جوش خطابت میں تو پھر یہ سیاست میں تو پھر تند و تیز باتیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں خدا را اپنے سر پہ دھمکی دینا، تدبر اور حوصلے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن اس شخص کی دیکھیے جس کی ماں کی شہادت کا دن ہے، جو ماں کی شہادت کو یولوجائز کر کے وہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس عذاب، اذیت اور کرب سے گزرے ہیں، خدا را مت کرو ایسا، آؤ پارلیمان میں مل جل کر بات کریں، اس کی روح کو دیکھیے گا، اس کی اس آگے کو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ایک بیٹا جس کی جو ہے سر ان کا دکھ سمجھ آتا، بالکل ٹھیک بات، ان کا دکھ سمجھ آتا، اس کی والدہ گئی ہے، اس کا نانا گئے ہیں، اس کی مقصدیت دیکھیے گا، اس کا پیغام، لیکن جب آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں اور وہ جمہوریت کا سب سے زیادہ استعمال اس نعرے کا جو پارٹی اور جو لیڈر کرتے ہیں ان کے منہ سے دھمکیاں اچھی نہیں لگتی، یہ بات بھی ان کو سمجھنی چاہیے، اور یہ بات آپ کو بھی سمجھنی چاہیے۔ ایک سیکنڈ رک جائے، میرا سوال سن۔ دیر واز اے ٹائم جس وقت لوگ جیلوں میں ڈالے جا رہے تھے، اور جس طریقے سے ڈالے جا رہے تھے اس وقت آپ کو بھی ہے، رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال دی، اس کو اٹھا کے اس کیس میں اندر بند کر دیا، انکوائری شروع ہوئی، بندہ اندر ہے،
آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا آپ کے خیال میں اس پہ آتا ہوں کہ میں نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا اور کس نے کیا کیسز کیے کیا نہیں کیے، اور پھر بڑی کلیئرٹی سے میں آتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے ساتھ کیا کم ہوا ہے، اور مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کو یاد ہے یہ الزام کس پہ لگاتے تھے بی بی کی شہادت کا، آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی طرح. وہ کہتے تھے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا، اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے تھے الزام اس وقت کی. آج اسی کی دھمکی دے رہے. بڑی جمہوریت ہے یہ تو. مطلب جس سے آپ ڈسے ہوئے ہیں، آپ کے مطابق جس سے آپ ڈسے ہوئے ہیں، آج اسی کی دھمکی ہمیں لگا رہے ہیں کہ آپ کا اسی طرح انتظام کیا جائے گا. پھر تو شاید آصف زرداری صاحب پہ بھی لوگ الزامات لگاتے ہیں. کس پہ الزام لگا رہا ہے بلاول بھٹو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ، آصف زرداری. میں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کہا، پھر آپ نے رانا ثناء اللہ، میں نے کریکشن کر دیا آپ کے، اور آپ بھی کریکٹ ہو گئے. 8 بجے پر ٹائم جا رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، تو کاش میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں. میری کیا مجبوری ہے بھائی؟ میں نے تو آپ کو کہا یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں نا. میں ماضی میں تو چیزیں جا کے چینج نہیں ہوتی نا. ماضی تو ٹھیک ہے. بلاول بھٹو جب آئے تھے، جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی، کس میں الزام لگایا تھا؟ تھینک یو ویری مچ. تو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ نے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آج ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی دھمکی دے رہے ہیں. آپ بھی تو یہ کہتے رہے. اچھا اب دیکھیں، آپ بھی تو انہی کو استعمال کرتے رہے اپنے مخالفین کو. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا سر، یہ بات آپ کی میں نے مان لی. نہیں، آپ نے توہین مذہب لگا کے دیکھ لیا. آپ کی بات آپ نے توہین IMF لگا کے دیکھ لیا. آپ نے توہین عدالت لگا کے دیکھ لیا. آپ نے گولیاں مار کے دیکھ لی. کوئی چیز رہ گئی ہے؟ نہیں، کوئی چیز رہ گئی ہے. شہباز گل، اعظم سواتی کتنے دن سے اندر ہے؟ 75 سال کا. کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ شہباز گل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے MPs کے عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. انہوں نے کون سی آج تک جو میں دیکھا بہت کچھ چلے گئے. اس طرح نہیں، اس طرح آپ بھی جانتے ہیں دیکھا بہت کچھ. کیا عمران خان ایگزائل میں چلا گیا؟ نو نہیں. کیا عمران خان یہاں رہا کہ نہیں رہا؟ اصل سوال عمران خان باہر جا سکتا تھا؟ ہماری لیڈرشپ باہر جا سکتی تھی. وہی کام کہہ رہے ہیں جو کھوسا صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے، کیا ہم نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے؟ سر ہم تو بڑی کلیئرٹی سے، اگر عمران خان کیا مخالفوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سر ہم تو یہ کہتے ہیں جس نے اس ملک میں کرپشن کی اس کو تو باہر ہی نہیں آنا چاہیے. پر اس ملک میں ہوتا سزا کے بعد نا، نہیں، یہ سزا کے بعد. نیب آرڈیننس ہم نے نہیں بنایا تھا کاشف بھائی. جنہوں نے بنایا تھا ان کی 2 گورنمنٹس رہی ہیں. استعمال کس نے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جنرل ہمارے اختیار میں ہوتا تو وہ خود سے سزائیں ملتی ان کو. 16 ارب روپے. میرا سوال بہت سیدھا کیس ہے. بڑے لوگ کہتے تھے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ختم ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنے لوگوں کو اندر ڈالا گیا باجوہ صاحب کی طرف سے ڈالا گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے اختیار. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے پرانے کیسز پیپلز پارٹی اور نون نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے ہیں. ان دونوں نے بنائے ہوئے نا. ہمارے دور میں تو یہ TT کیس بنا ہے، شہباز ٹی والا. اس سے پرانا TT والا کیس تو اگر آپ کو یاد ہو، رحمان ملک صاحب نے بنایا تھا نون لیگ کے اوپر. اف یو ریمبر، پوری پریس کانفرنسز کرتے ہوتے تھے. مجھے بتائیں کہ وہ کیسز کے اندر ہوتے ہیں، کلوز اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. کیسے آ جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد اس کو سسٹم کہتے ہیں. اچھا، سسٹم کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم تو وہ پولیٹیکل ہو گئے تھے 2021 میں.